یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 71 تا 78 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ یہ لوگوں کو ڈبو دے۔ آپ نے ایک بڑا بھاری کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو میری بھول پر نہ پکڑیے اور مت ڈالیے میرے کام میں کوئی مشکل۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ملے ایک لڑکے سے تو اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے قتل کر دی ایک جان کو جو کہ پاک تھی بغیر کسی عوض کے؟ بے شک آپ نے ایک نامعقول کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے بعد تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اس لیے کہ میری طرف سے یہ عذر پورا ہو جائے گا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک اور وہاں سے ان لوگوں سے کھانا چاہا تو انہوں نے ان کو مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر پائی وہاں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس پر مزدوری۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔
خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ان مزید آیات کے اندر اس کا تسلسل جاری ہے، اور جب فرمایا گیا پچھلی آیات کے اندر کہ جب یہ بات طے ہو گئی خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ ان شرائط کے ساتھ کہ بھائی آپ مجھ سے کسی بات کو دریافت نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود ہی اس کو آپ سے ذکر نہ کر دوں، چونکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ملا ہے وہ شریعت کا علم ہے اور میرے پاس تکوینی علم ہے، لہٰذا ایسی چیزیں سرزد ہوں گی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، اس لیے پہلے ہی ان سے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ آپ میرے معاملے کے اندر نہیں بولیں گے جب تک کہ میں اس کو آپ سے خود ذکر نہ کر دوں۔ جب یہ شرط طے ہو گئی تو سفر شروع ہوا۔ یہاں فرمایا کہ پھر دونوں چلے، مراد اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یوشع بن نون چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ان کے تابع تھے، اس لیے ان کا تذکرہ الگ سے نہیں فرمایا۔ اور جب یہ چلے تو اس سفر کے اندر 3 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایسا مقام آ گیا جہاں سے کشتی پر سوار ہونا تھا، تو کشتی پر سوار ہو کر جب پار ہوئے تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کے اندر سے ایک تختہ نکال کر اس کو عیبدار بنا دیا، اور بظاہر وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول اٹھے کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، پانی کا راستہ بنا دیا تاکہ لوگ جو اس کے اندر بیٹھیں وہ ڈوب جائیں، تو یہ کام تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی، اور آپ اس میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور اس بات کو جانے دیجیے۔ پھر فرمایا کہ پھر دونوں چلے، یعنی سفر کا اگلا مرحلہ طے ہوا، تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابالغ لڑکے کو دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول اٹھے کہ آپ نے ایک نابالغ بچہ جو کہ گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلہ کے قتل کر دیا، قتل ناحق کر دیا، یہ تو بہت ہی نامعقول کام ہے جو آپ نے کیا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی چیز پوچھوں تو آپ کو حق ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ کی طرف سے عذر پورا ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں پیش آ گئیں۔ اس کے بعد فرمایا پھر دونوں چلے، یعنی سفر کا اگلا مرحلہ طے ہوا، تو ایک ایسی بستی کے اندر پہنچے جو کہ وہاں پر یہ لوگ اجنبی تھے، اور وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کچھ کھانے پینے کا طلب کیا کہ ان کی مہمان نوازی کی جائے کہ یہ مسافر تھے۔ تو اہل بستی، اہل قریہ نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اس دیوار کو بنانا ہے اور اس دیوار کو تعمیر کرنی ہے، تو اس دیوار کو بنا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار بنانے کی مزدوری اور اجرت ان لوگوں سے لے لیتے، اور پھر اس اجرت کے ذریعے سے ہم اپنے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ اس پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جیسے کہ پچھلے 2 واقعے کے اندر فرماتے آ رہے تھے، بلکہ یہاں یہ 3 چیزیں جب پیش آ گئیں تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میرا آپ کا ساتھ نہیں ہے۔ البتہ جو واقعات جو پیش آئے ہیں ان کی حقیقت اور ان کی تعویل میں آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس جو اللہ نے علم دیا وہ اور ہے، یعنی تکوینی علم ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ اور ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لینے کے باوجود اعتراضات کیوں کیے؟ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ اس شرط پر ساتھ رکھنے کا
ارادہ ظاہر کیا کہ ان کے کسی فعل پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا